بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم ہے اور اس کا حصہ نظم سے نظم نعت موجود ہے۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور اسے پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت جو نعت موجود ہے اس کے چند اشعار ہیں جو ہم نے گزشتہ لیکچر کیا تھا، لیکچر نمبر 11۔ اس کے اندر ہم نے اس نعت کے شاعر کا کچھ مختصر تعارف کیا تھا جو یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے، آپ اسے پھر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے اسی نعت سے پہلے ابتدائی 3 اشعار کیے تھے، 1، 2 اور 3۔ آج ہمارے پاس چوتھا، 5واں اور 6واں شعر ہے، تو آئیے چلتے ہیں انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت جو شعر ہے وہ شعر نمبر 4 ہے، اسے پڑھتے ہیں۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ عرفان پہچان، اعتبار بھروسہ، یقین اعتماد۔ جی ہمارے پاس تشریح کا جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے انسان کی پیدائش کا مقصد۔ شاعر نے یہاں پہ سب سے پہلے انسان کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ اس کی مقصدیت کیا تھی۔ تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ انسان کی تخلیق کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور پہچان کروانا چاہتا تھا۔ اللہ نے تخلیق کر دیا جہان، اللہ نے کہا کن ہو جا، فیکون پس ہو گیا۔ تو یہ تو وجہ ہے انسان کی تخلیق کی، اس کی مقصدیت کی، کہ اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے پوجنا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے اور اس کا نام بار بار جپنا ہے اپنی زبان سے۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد تھا کہ اللہ کو وہ بار بار یاد کرتا، اس کی تسبیح کو بیان کرتا، اس کے بار بار گیت گاتا اور اس کے تمام حمد و ثنا کو بیان کرتا۔ یہ ایک ابتدائی بات ہے جو اس شعر میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے۔ دوسرا نقطہ ہے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی وجہ۔ جہاں پہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اپنی عبادت کے لیے، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی ضروری تھی، اور ان کی تخلیق کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا۔ ایک طرف اپنی عبادت، دوسری طرف اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی ضروری تھی۔ پوری کائنات جس طرح سے ایک خاص نمونے میں بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہمیں، اس کا حسن دیکھیے، اس کی خوبصورتی کو دیکھیے، اس کے تمام رموز اور راز کو دیکھیے، آپ کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کس قدر حسن سے بھری ہوئی کائنات ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات کس نبی کے لیے، کس ذات کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ تو جب یہ سننے کو ملتا ہے، یہ معلوم پڑتا ہے کہ نہیں، یہ تو صرف ایک ہی ذات کے لیے بنی ہے، اس کی خوشنودی میں بنی ہے، اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں بنی ہے۔ تو جب وہ نام سن لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو دل کو چین قرار آ جاتا ہے، ایک خاص تاثیر، راحت، سکون جو ہے وہ ہماری طبیعت میں اتر جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا۔ ہم صرف پہلے مصرے کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کو انسان کی پہچان ہو جائے گی، انسان کو اپنی مقصدیت کا پتہ چل جائے گا، اس کے پیدا ہونے کی وجہ اسے معلوم پڑ جائے گی کہ وہ پیدا کیوں ہوا ہے۔ جی آخری نقطہ ہے شعر کا، خودی کی پہچان۔ عزیز طلباء، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے خودی کیا چیز ہے۔ خودی خود سے ہے۔ جب انسان اپنے گریبان میں جانگتا ہے
اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا تھا، کیا بن گیا. خود سے سوال کرتا ہے وہ، میری تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ مجھے تخلیق کرنے کے پیچھے مقصد کون سا چھپا ہوا ہے؟ آخر مجھ سے کیا کام لینا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ مجھے کن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا میں صرف اپنے لیے جی رہا ہوں یا مجھے کسی اور کے لیے بھی جینا ہے؟ کیا مجھے لوگوں کی ضرورت ہے یا لوگوں کو میری بھی ضرورت ہے؟ جب یہ ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میری خود ہی بھی کوئی چیز ہے، مجھے خود کو بھی پہچاننا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہ چیز ضروری ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو خود ہی کا پیغام دیا، انہیں خود سے جانکاری حاصل کی، انہیں بتایا کہ خود کو جان لیجئے، خود کو پہچان لیجئے کہ آپ کس مقصد کے تحت یہاں بھیجے گئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں تمام یہ ساری چیزیں تمام انسانوں تک پہنچا دی ہیں. یہ آپ کا مقصد تھا. رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو ان کا اصل مقصد بھی بتا دیا. جی آئیے چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف اور اسے پڑھتے ہیں. شعر نمبر ہمارے پاس آ گیا 5، اسے پڑھ لیتے ہیں. بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. چراغ محبت، محبت کی شمع، ذی وقار شان و عزت والا یا عظمت والا. جی تشریح کے ہم نکات ہیں ہمارے پاس. پہلا نکتہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور. ہم گزشتہ لیکچر میں اور گزشتہ اشعار میں یہ بات کر چکے ہیں، اس بات کو پھر ایک نئے سرے سے اس کی تمہید باندھ لیتے ہیں. شاعر نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی بات کر دی ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک روشن چراغ بن کے آئے، ایسا چراغ جس کو لوگ پھونکوں سے بجھاتے رہے. یعنی کہ ان لوگوں نے اس چراغ کو بجھانے کی بڑی کوشش کی، وہ بار بار اس چراغ کو بجھانے کے در پہ تھے. وہ شاعر نے بھی کہا تھا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. وہ لوگ کیا کرتے رہے؟ وہ اس چراغ کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ یہ چراغ بجھ جائے. لیکن یہ چراغ کیسے بجھایا جاتا، کن طریقوں سے بجھایا جاتا؟ ممکن نہیں تھا. وہ چراغ جس کی حفاظت خدا کر رہا تھا، وہ چراغ جس کو جلانے والا خدا تھا، وہ چراغ جس کی روشنی خدا نے دی، اس کی حفاظت خدا نے کی. پھر اہل مکہ کبھی اسے بجھا نہ سکے، بلکہ جتنا اسے دباتے وہ اور روشنی پھیلاتا، جتنا اس کو بجھانے کی کوشش کرتے وہ آندھیوں اور طوفانوں میں اور روشن ہوتا. کتنی تکلیفیں حضور کو دی گئی، کتنے ستم کیے گئے حضور کے اوپر، کیا ستم نہیں ڈھائے گئے حضور پر. کون سی ایسی ظلم و زیادتی تھی جو حضور سے نہیں کی گئی؟ آپ کی ذات کو ہر طرح کی تکلیف دی گئی، لیکن آپ نے ان کو درس دیا اسلام کا، بھائی چارے کا، اخوت کا. پھر یہ چراغ جو پہلی کرن لے کے طلوع ہوا اس صحرائے عرب میں، اور پھر اس کی ایک کرن پھر دوسری کرتے کرتے وہ چراغ ایسا خورشید بن کے ابھرا کہ اب وہ پوری کائنات کے کونے کونے میں اس کی روشنی، اس کا نور پہنچ چکا ہے. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام روشن چراغ. شاعر نے یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چراغ کہا ہے، چراغ جیسا نہیں، چراغ کہہ دیا ہے. وہ جو اپنے نور سے کائنات کو روشن کر رہا ہے. اب وہ خالی چراغ نہیں ہے، وہ ہدایت والا چراغ ہے، وہ رہنمائی والا چراغ ہے، وہ چراغ جو آپ کی بھولی بھٹکی راہوں میں ہدایت یافتہ ہے، ہدایت دینے والا ہے.
آپ کی وہ راہ جو اندھیری ہے، وہ تاریکی، جہاں پہ نور بھی کام نہیں کرتا، روشنیاں بھی کام نہیں کرتی ہیں، وہاں پہ چراغ محبت جو حضور کے نمونے میں آپ کے پاس موجود ہے، وہاں پہ روشنی کرے گا، اس راہ کو روشن کر دے گا، آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی تبدیلی لے آئے گا اور آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی۔ جی، اس کے بعد ہے پیغام اخوت۔ اخوت کیا ہے؟ اخوت لفظ نکلا ہے اخن سے، جس کا مطلب ہے بھائی۔ اخوت حقیقت میں دو لوگوں کو آپس میں ملانا ہے، مراد ان کی نفرتیں ختم کر کے بھائی بھائی بنانا ہے، اور یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں کر دکھایا۔ جتنے لوگ مخالفت پہ کھڑے تھے، فریقین تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تلواریں لے کے کھڑے تھے، ان کی تلواریں بس اتنی دیر ہوا کرتی تھی کہ بس وہ حکم کریں اور تلوار چل جائے اور اگلے بندے کی گردن اتر جائے، اس قدر غصہ اور غضب تھا ان کے اندر۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی تلواریں ان کے ہاتھوں سے گرا دی، آپ نے ان کی آنکھوں میں بھری نفرت غصہ مٹا دیا، آپ نے ان کی زبان جو گالی گلوچ والی تھی اس کو محبت اور امن کا درس دینے والی بنا دیا، وہ قدم جو برائی کی طرف اٹھتے تھے وہ مڑ آئے واپس اور وہ نیکی کی طرف بڑھنے لگ گئے، وہ جو دلوں میں نفرتیں قدورتیں بھری ہوئی تھی آپ نے ان کا صفایا کر دیا اور اس کے اندر محبت کا ایک نیا پیغام بھر دیا، اور یہ حضور کے صدقے سے ہوا، حضور نے ان کو یہ سارا سلسلہ عطا کیا۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس آخری نقطہ ہے اس شعر کا، اندھیری راہوں میں مشعل راہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی اندھیری راہوں میں، انسانیت کی ظلم و تاریکی کی راہوں میں ایک ایسی مشعل ہے جس کو اگر ایک مومن پکڑ کے چلے گا تو اسے دنیا کی تکلیف کچھ نہیں کہے گی، اسے دنیا کی پریشانیاں کچھ نہیں کہیں گی، دنیا کی تاریکی اندھیرا مٹتا چلا جائے گا، وہ جدھر جدھر شمع جائے گی ادھر ادھر ہی اجالا ہوتا جائے گا، ادھر ادھر ہی روشنی بکھرتی چلی جائے گی، اور اس کی ساری راہیں جو ہیں وہ ایسے کھل جائیں گی کہ وہ دیکھتا رہ جائے گا کہ کرم کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے، اس کو کس طرح سے کرم کی بارش نے بھگو دیا رحمت میں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ ہے وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جی عزیز طلباء، آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 6، آج کے لیکچر کا آخری شعر اور آج کی نظم نات کا آخری شعر۔ زمانے کو اب منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ خضر، یہ جو خضر ہیں روایت میں مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں اور ان کے پاس آب حیات ہے۔ آب حیات آپ کہتے ہیں پانی کو، حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ وہ پانی انہوں نے پی رکھا ہے اور جو پانی وہ پی لیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے قیامت تک۔ تو حضرت خضر نے بھی پی رکھا ہے اور وہ اس کنویں کے مالک بھی ہیں۔ اب انہوں نے پانی پیا ہوا ہے اور انہیں اب موت نہیں آئے گی۔ یہ تو حضرت خضر کی بات کر رہا ہوں، لیکن شاعر نے یہاں پہ حضرت خضر سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی لیا ہے۔ یہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جی، صد مراد 100، رہ گزار راستے سے گزرنے والا۔ تشریح، پہلا نقطہ ہے ہمارے پاس، احسان دانش کا مسلمانوں کو مبارک دینا، خوشخبری سنانا۔ شاعر نے یہاں پہ مسلمانوں کو خوشخبری سنائی ہے اور انہیں مبارکباد دی ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اندھیری راہوں سے نکل آئے، آپ کو اندھیری راہوں سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا چراغ آ گیا ہے، رہنمائی اور ہدایت لے کے آ گیا ہے۔ اب آپ کو گھبرانا نہیں ہے، اب آپ کو منزل کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے، وہ منزل جو روز آخرت کی شکل میں ہے۔
جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال جواب کرنے ہیں، وہاں پہ نامہ اعمال ملنے ہیں، تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ایسا امدادگار آ گیا ہے، ایسی مدد کرنے والا آ گیا ہے کہ جو آپ کو تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں کرتا. وہ مسلمان کا، مومن کا تکلیف میں آنا بالکل برداشت نہیں کرتا. تو اس لیے اب آپ کو دل کو تسلی دینی ہے، اب آپ کو اطمینان کرنا ہے کہ آپ کی مصیبتیں ساری کی ساری مٹا دے گا وہ نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم نامی سے، نام گرامی سے مشہور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو بخشوانا ہے روز حشر میں. آپ شافع محشر ہیں، آپ شافع محشر ہیں، اور وہاں پہ تمام لوگوں کو بخشوائیں گے جو آپ کے امتی ہوں گے، امت محمدیہ میں سے ہوں گے. تو اس لیے شاعر نے یہاں پہ مبارکباد دے دی ہے. کس شکل میں دی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. دوسرا نقطہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خضر کہنا. میں بتا چکا ہوں کہ عزیز طلباء، خضر اللہ کے پیغمبر ہیں، آب حیات انہوں نے پی رکھا ہے اور انہیں موت نہیں ہے قیامت تک. اب حضرت خضر قیامت تک کے لیے زندہ ہیں. یہ ان کو عطا کی گئی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمت عطا ہوئی ہے وہ حضرت خضر سے کہیں زیادہ ہے. حضرت خضر بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں. ایسی منزل دکھا دی جہاں پہ جا کر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کا معیار بڑھا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر نے خضر کہہ کے پکارا ہے. جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شمع ہدایت، یہ وہ شمع ہدایت ہے جس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہیں. یہ وہ شمع ہدایت ہیں جس کو لوگوں نے رہ رہ کے بجھایا، یہ بجھی نہیں بلکہ یہ اور بڑی ہے. یہ وہی شمع ہدایت ہے جو ان غاروں میں کئی سالوں تک یہ چمکتی رہی، اور ایسی چمکی، ایسی یہ روشنی کو بڑھاتی رہی کہ پوری کائنات کے اندر اس کا نور پھیل گیا ہے، اس کی کرنیں پھیل گئی ہیں، اور کوئی بھی روئے زمین پہ چیز نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہوئی ہو. آسمان والے ہوں یا زمین والے ہوں، آسمانوں والے ہوں یا اس زمین والے ہوں، سارے کے سارے اس شمع ہدایت سے ہدایت یافتہ ہوئے ہیں اور اس سے نور لیتے رہے ہیں. اس کے بعد آخری نقطہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عظیم رہنما. شاعر احسان دانش نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کا عظیم رہنما قرار دیا ہے. آپ نے بتایا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی رہنما ہے جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے اور معاوضہ کچھ نہیں لیتا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. آپ نے کئی واقعے حضور کی شان میں پڑے ہوئے ہیں. عرب میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی رہی، آپ پھر بھی ان کو دعا دیتے رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے. وہ ساری کی ساری باتیں آپ کے ذہن نشین ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں تشریح تھوڑی سی کرنی ہے، 8 سے 10 سطریں کرنی ہیں یا 12 سطریں کرنی ہیں، تو اس لیے ہمیں واقعہ نہیں لکھنا ہے، بلکہ اسی طرح سے الفاظ کو ملاتے ہوئے اور حضور کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں اس کو بڑھاتے رہنا ہے. تو شاعر نے یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر کوئی دنیا میں رہنما ہے جو آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور کوئی نہیں ہے. بڑا خدا ہے، اور خدا کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی رہنما ہے تو وہ حضور کی ذات ہیں، اس کے علاوہ ان سے بڑا کوئی اور رہنما نہیں ہے. جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس نظم کی تشریح کے تمام اشعار ہم نے کر لیے. اگلے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے اس کی مشق اور اسے اچھی طرح حل کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.